اللہ کے رسول وہ تو نبی نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ جبریل کا نام کس کس نے سنا؟ ہاتھ کھڑا ہے، بتائیں جبریل کے کتنے بیٹے ہیں؟ کمال کی بات ہے، 600 کے پاس بیٹا کوئی بھی نہیں، بولے کتنے بیٹے ہیں؟ شیخ صاحب نے ان کو بتایا نہیں ہے، اتنے بڑے فرشتے، چلو وہ تو وہی میں مسئول رہے ہوں گے، اسرافیل کے ان کے بھی نہیں، وہ کہتے 6 مہینے کی وہ پھونک ماریں گے جب قیامت آئے گی، اتنی طاقت والے فرشتے، بیٹا کوئی بھی نہیں۔ میکائیل کے کتنے فرشتے ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں؟ کیوں؟ کمال کی بات ہے، کسی فرشتے کی اولاد نہیں ہے، بھلا کیوں؟ نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہہ دیا جائے کہ وہ نور تھے تو فاطمہ الزہرا کس کی بیٹی تھی؟ جو جنت کی شہزادی ہے، اور فرمایا کہ جبریل نے آ کے مجھے پیغام دیا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ بتاؤ زینب کس کی بیٹی تھی؟ بتائیے یہ رقیہ کس کی بیٹی تھی؟ بتائیں کس کی بیٹی تھی؟ اصل میں خاندان نبوت کا انکار کرتا ہے جو کہتا ہے اللہ کے رسول نور ہے۔ میں بات کو سمجھانے کے لیے 3 باتیں اور پیش کروں گا۔ سجدہ آدم نے کیا کہ فرشتوں نے؟ آدم نے۔ سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے کہ جس کو کیا جائے؟ بولے جس کو کیا جائے۔ ایک بات آگئی تو پھر یہ آدم کے بیٹے اگر ان کو سمجھا جائے اور سرتاج رسول سمجھا جائے تو یہ ان کی تعریف ہے کہ اگر نورانی مخلوق کی اولاد سمجھی جائے تو پھر اللہ کا نور سمجھا جائے تو پھر ان میں افضلیت ہے۔ بتائیے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم کسی نبی کو فرشتے کو نبی بنا کے بھیجے تو اس کو بھی ہم نے انسانی شکل میں بھیجنا تھا، اگر فرشتہ نبی بن جاتا تو سب نے ڈر جانا تھا۔ 600 پر اگر جبریل نبی بن کے آ جاتے تو ان کی آپس میں مانوسیت ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی ہم نے انسان کی شکل میں بھیجنا تھا، تاکہ مقصود یہ ہے اللہ کے احکام کو پہنچانا۔ قرآن کی چند آیتیں میں پڑھنا چاہوں گا، جو حافظ ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ تو ہے آپ سے قرآن، سبحان الذی اسری، آگے بنوری، ہاتھ تو آپ نے کھڑا نہیں کیا، آپ کو کیسے یاد آ گیا؟ سبحان الذی اسری، آگے پاک ذات ہے وہ جس نے نور کو سیر کروائی کہ اپنے بندے کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اب قرآن کی آیت کو میں کیا کروں؟ یہاں لفظیات دی ہے، شاید اب کا مطلب نوری ہو، یہ تو نہیں کہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی، نوری نا، آواز نہیں آ رہی، عبد کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں علی عبدنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلی وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ مکے والو اگر تمہیں اس بات میں شک ہے جو ہم نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پہ، ابو جہل مکے میں اپنے آپ کو ابو الحکم کہلوانے والا، وہ کیا کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے جب یہ محمد سجدے میں جائے تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں۔ اعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آگے بڑھا، چیخ و پکار کرتا پیچھے ہٹا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے اتنی آگ آگے سے پڑی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں۔ سرتاج رسول نے فرمایا لو دنا منی لخطفته الملائکۃ عضوا عضوا، اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آگے کون سنائے گا؟ کسی کو یاد ہے سورہ؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الى ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی نورا اذا صلی، بولے عبدا اذا صلی۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے پاس سے تو بات کرنا جائز بھی نہیں ہے اور ہماری جرت بھی نہیں ہے کہ ہم ایک کلمہ بھی پیش کر سکیں اور ہماری حیثیت بھی کوئی نہیں ہے۔ عبدا اذا صلی، تو جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نور ہیں،
اسلام کی دیوار گر جاتی ہے، وہ خاندان نبوت کا انکار کر دیتا ہے۔